رمضان مبارک کی آخری عشرے کے دو اہم اعمال ہیں۔ سب سے اہم عمل شب قدر کا مل جانا، شب قدر کی رات کا پا لینا، اور دوسرا عمل اعتکاف کا ہے۔ اعتکاف سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے یہ عمل چلا آ رہا ہے، اور اللہ جل شانہ و عز والہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو صاف ستھرا اور پاک کر دیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جس طرح طواف اور نماز یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اسی طرح اعتکاف بھی اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اعمالوں میں ایک عمل اعتکاف کا بھی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جب ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے عمل کو مستقل مزاجی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کیا ہے، اس میں ناغہ نہیں کیا، حتیٰ کہ 1 سال کا ناغہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر جو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے اعتکاف جیسی اہم عبادت سے محروم ہو جائیں، جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے کہ آپ کی عادت شریفہ تھی، بعض کام کو کبھی کرتے کبھی چھوڑ بھی دیتے، ناغہ کر لیتے، لیکن اعتکاف کے عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ کیا۔ اور فضیلت کیا بیان کی؟ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اس شخص کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل ہو جاتی ہیں، اور ایک خندق کی جو مسافت ہے زمین آسمان کے درمیان جتنی مسافت ہے۔ اور یہ جو مسافت ہوتی ہے، دوری ہوتی ہے، یہ کوئی تعین نہیں ہے، مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو جہنم سے دور ہی کر دیتے ہیں۔ اعتکاف کا مقصد اللہ کے در پہ پڑ جانا، اللہ کے در پہ حاضر ہو جانا اور اللہ سے اپنی بات منوا کے اٹھنا۔ اعتکاف کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ نے اپنے مہمان کے لیے اپنے خلیل کو حکم دیا کہ وہ ان مہمانوں کے لیے بیت اللہ جیسی عظمت والی جگہ کو پاک صاف کریں اور ان کا اہتمام کریں۔ کتنی اہم عبادت ہے اعتکاف کی۔ اعتکاف کے فوائد کیا ہیں؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب کوئی فائدہ ہمارے سامنے ہوتا ہے نا تو اس کو کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا مثل ملائکہ ہوتا ہے، فرشتوں کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح فرشتے اللہ کی پاکی، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں ساری فکروں سے آزاد ہو کر، یہ اعتکاف کرنے والا بھی ساری فکروں سے آزاد ہو کے اللہ کی عبادت، ذکر، قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کے گھر کا مہمان بن جاتا ہے، مثل ملائکہ فرشتوں کی طرح ہوتا ہے۔ اعتکاف کرنے کا دوسرا فائدہ کیا کہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ اللہ جل شانہ اس کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ اعتکاف کرنے کا تیسرا فائدہ کیا ہے جو سب سے بڑا فائدہ ہے؟ اعتکاف کرنے والا شب قدر کو پا ہی لیتا ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ معتکف آتا ہی اس نیت سے ہے اور سارے کام بھی اسی نیت سے کرتا ہے، تو وہ اس رات کو پا ہی لیتا ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے اس رات میں عبادت کرنا۔ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، بہت سے گناہوں سے، بدنظری سے، اللہ کی نافرمانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اعتکاف کرنے والے کا ایک سب سے بڑا اور فائدہ کیا لکھا کہ جب بندہ اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو مخاطب کرتے ہیں
اور کہتے ہیں اس شخص کے نام اعمال میں جو یہ کام اعتکاف سے پہلے کیا کرتا تھا، یعنی کسی مریض کی عیادت کرنا، کسی کا جنازہ پڑھنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کی خیرخواہی کرنا، اب یہ بندہ میرے در پہ آ گیا ہے۔ اور کریم اس رب کو کہتے ہیں جو بغیر مانگے جو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ جل شان و فرشتوں سے کہتے ہیں اب یہ شخص میری وجہ سے ان سارے کاموں سے دور ہو گیا، تو اس کے لیے وہ سارے اجر و ثواب کو اس کے نام اعمال میں لکھا جائے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، کوئی عام عبادت نہیں۔ عام طور پہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ بھئی جس کے پاس کام نہیں ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ یہ تو خوش نصیبوں کو عبادت کی گھڑیاں ملتی ہیں، بہت سے خوش نصیب ایسے جن کی زندگی میں کبھی اعتکاف نہیں چھوٹتا، اور لوگ تقابل کرتے ہیں اعتکاف سے کیا ہوتا ہے۔ اعتکاف کے مقابلے میں بہت سے ایسے خیر کے کام ہیں، کرنے چاہیے، منع نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا۔ اور اسی طرح اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے مہمان بن جائیں۔ کم از کم علماء فرماتے ہیں زندگی میں ایک بار تو اعتکاف کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کے حضور جب پیشی ہو تو ہم پیش کر سکیں اے اللہ ہم نے بھی اپنے گھر بار کو، اپنی خواہشات کو، سارے راحت کے آرام کو قربان کیا اور آپ کے در پہ جا کے پڑ گئے تھے۔ تو ہم بھی نیت کریں، کوشش کریں، یہ گھڑیاں ہیں خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہیں، اللہ ہم سب کو ہی نصیب فرما دے۔